الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ موضوع سخن یہ ہے کہ آیت اسراء میں لفظ عبد جو ذکر ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اس سے کیا مراد ہے اور لفظ عبد سے حضور کا مقام عبدیت کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا ہے، القابات سے یاد فرمایا ہے، حضور کے صفاتی اسماء سے یاد فرمایا ہے، لیکن یہاں رب العزت نے بعبدہ ذکر فرمایا ہے، لفظ عبد سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ عبد، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاح کے اعتبار سے لفظ عبد کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عبد عابق ہے، دوسری قسم عبد رقیق ہے، اور تیسری قسم عبد معزون ہے۔ اب آج اس کی اس بحث سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس لفظ عبد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام عبدیت کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تین قسمیں رکھی ہیں عبد کی۔ پہلی قسم ہے عبد عابق، جس کا معنی ہوتا ہے بھاگا ہوا غلام، جو مالک مجازی کے قبضہ سے باہر ہو، بھاگا ہوا ہو۔ دوسری قسم ہے عبد رقیق، وہ مملوک غلام جو پوری طرح بادشاہ کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو۔ اور تیسری قسم ہے عبد معزون، بادشاہ کا وہ مملوک غلام جو بادشاہ کے پوری طرح ملک میں ہو، لیکن اس کی قابلیت، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ اسے اس بات کا اذن دے دے، اجازت دے دے کہ میری طرف سے یہ بیشرا کرے گا، میری طرف سے یہ بات چیت کرے گا، میری طرف سے اس کا خریدنا اور بیچنا شمار کیا جائے گا، تو اس کو عبد معزون کہتے ہیں۔ بے منزل ہی اللہ کے سارے بندے ان تین قسموں میں آتے ہیں۔ عبد عابق، اس سے مراد کفار اور مشرکین ہیں۔ بادشاہ کے قبضہ اور قدرت سے باہر نہیں، اصل مالکیت اور اصل جو بادشاہ ہے سارے لوگوں کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بھی اس کی قدرت اور قبضہ سے خالی اور باہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ مالک حقیقی کے قبضہ سے بھاگے ہوئے کیوں شمار کیے جاتے ہیں؟ کہ وہ احکام شرع سے بھاگے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے بھاگے ہوئے ہیں، احکام شریعت سے بھاگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو عبد عابق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے ہیں عبد رقیق، وہ جو پوری طرح بادشاہ کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہوں۔ اس سے مراد ہم جیسے انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، لیکن مالک کے قبضہ اور قدرت میں ہیں، اس کی قدرت سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں،
کفار اور مشرکین کی طرح نہیں ہیں، احکام شرع کو بھی مانتے ہیں، ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے سب مسلمان عاصی ہوں یا مومنین، عابدین ہوں یا زاہدین، جو بھی ہوں وہ بمنزل ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبد رقیق کے ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ اور درجہ عبد معزون کا ہے۔ عبد معزون کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی کتابوں میں علماء حضرات جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عبد معزون کسے کہتے ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، یا اس کی تعریف اور اس کے فضائل اور مراتب کیا ہیں۔ عبد معزون بادشاہ کا وہ غلام ہے جس کو بادشاہ اس بات کا اذن دے دے کہ وہ میری طرف سے خرید و فروخت کرے گا، بیع شراء کرے گا، میری بات چیت کرنا اس کی بات چیت کرنا شمار ہوگی، اور اس کی بات چیت جو ہوگی وہ میری بات چیت کرنا شمار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ عبد ذکر کیا ہے آیت اسرا میں، اس سے مراد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لی ہے، اور حضور کو لفظ عبد سے ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد وہ عبد نہیں ہیں جو عام شمار ہوتے ہیں، عبد عابق اور عبد رقیق نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا محبوب بندہ مراد ہے، یعنی عبد معزون مراد ہے، اور اس کی مثال قرآن کی آیات میں ملتی ہیں۔ عبد معزون، اس کی تعریف اور اس کا مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن باتوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، کتنی قدرت، کتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ محبوب، ظاہری طور پر کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن حقیقی طور پر میں اللہ نے پھینکی تھیں۔ اب یہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ ظاہری طور پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ تو یہ عبد معزونیت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا بھی شرف حضور کو عطا فرمایا ہے اور مقام معزونیت بھی عطا فرمایا ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب، آپ کے صحابہ نے، آپ کے غلاموں نے جو آپ سے بیعت کی تھی، وہ آپ سے بیعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت فرمائی تھی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب ظاہری طور پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ مقام محبوبیت کا اظہار فرما رہا ہے، مقام معزونیت کا اظہار فرما رہا ہے کہ میرے اس بندہ خاص کو تم کوئی عام اور معمولی بندہ نہ سمجھنا، میں نے اس بندہ خاص کو عبد معزون بنا دیا ہے، مقام محبوبیت پر بھی فائز فرما دیا ہے، مقام معزونیت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے۔ تو سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت عبد معزون کی ہے کہ اللہ کے وہ بندہ خاص ہیں کہ ان کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کما حقہ سمجھنے کی، پڑھنے کی اور بیان کرنے کی، اور بیان کر کے سننے سنانے کے بعد عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔